ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ہر قسم کی تسبیحات تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین شریعت کامل اور اکمل ہے، خیر وہی خیر ہے جو پیغمبر نے ہمیں دے دی، اور شر وہی شر ہے جس کی خبر پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں دے دی۔ نیکی کے نام پر دین میں اضافہ بدعت، اور بدعتی کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ابلیس زنا کے مقابلے میں بدعتی سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ زانی اور چور اور ڈاکو کو یہ توفیق مل سکتی ہے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے، لیکن بدعتی کیونکہ وہ گناہ وہ عمل ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اس سے توبہ کی توفیق کی سلب ہو جاتی۔ ماہ رجب حرمت والا مہینہ، رجب کا معنی تعظیم کرنا، عزت اور احترام توقیر کرنا۔ اس مہینے کی عزت اور احترام مکہ کے لوگ اسلام سے قبل بھی کرتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا،
اللہ نے جب سے آسمان اور زمین کو بنایا تو 12 مہینے بنائے، ان میں 4 حرمت والے مہینے، ان میں سے ایک رجب کا مہینہ، محرم، الحرام، ذو القعدہ، ذو الحجہ، 3 تو لگاتار ہے، اور چوتھا رجب کا مہینہ۔ بدقسمتی سے کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اس مہینے میں بدعتوں کی بھرمار کرتی اور دشمنی میں نہیں کرتی، یہ بات یاد رکھیے۔ بدعتی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے بدعتیں کرتا ہے، اور جتنی بدعتیں کرتا ہے رب سے دور ہو جاتا ہے، جو اس کی اصل نیکیاں ہیں وہ بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، رجب کے مہینے میں کثرت سے عمرے کرتا ہے۔ عمرہ کرنا بڑا ثواب ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک عمرہ، اس کے بعد دوسرا عمرہ، جو درمیان کے مہینے گزرے، وقت گزرے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ رزق میں فراوانی ہے عمرہ کرنے سے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ لیکن رجب کے مہینے میں بار بار عمرہ کرنا شریعت سے ثابت نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اس مہینے میں کثرت سے عمرے کرتی ہے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں پیغمبر علیہ السلام نے رجب کے مہینے میں ایک عمرہ بھی نہیں کیا۔ فرق دیکھیں، ہم تو کثرت سے کر رہے ہیں عمرے۔ صحیح بخاری ہے 1776 نمبر حدیث ہے، امی عائشہ کیا فرماتی؟ پیغمبر علیہ السلام نے 23 سالہ نبوت کی زندگی، 23 مرتبہ رجب کا مہینہ آیا، ایک مرتبہ بھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا۔ اور بدعتی رجب کا مہینہ ہے، اب وہ ثواب کی نیت سے عمرہ کر رہا ہے، عمرے کا بڑا ثواب ہے، طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، سفر ہے، زاد راہ ہے، تکلیف ہے، مشقت ہے۔ اب کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ رجب کے عمرے کی اللہ کے ہاں بڑی فضیلت ہے، اس کو ایک نیکی کا بھی ثواب نہیں، نیت پر فیصلہ ہونا۔ نیت کیا ہے؟ بدعت، بظاہر نیک ہے میں نے عمرہ، لیکن یہ اس لیے بار بار جا رہا ہے کہ رجب کا مہینہ ہے۔ نمبر 2، یہ صحیح بخاری میں جا کر چیک کر لیں، اگر یہ اتنا ہی اہم ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایک عمرہ تو رجب میں ہمیں ملنا چاہیے۔ ہمارے لیے ماڈل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، مکہ کے لوگ رجب کے مہینے میں بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے روزے رکھا کرتے تھے۔ آج یہ کلمہ پڑھنے والا رجب کے مہینے میں روزے رکھ رہا کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے،
ایک نفلی روزہ توحید پرست کا رب قبول کر لے جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے، اتنا ثواب ہے۔ لیکن رجب کے مہینے میں روزے، یہ بات یاد رکھیے گا، ایک شخص ہر مہینے ہر ہفتے جمعرات اور سوموار کو روزے رکھتا ہے، 13 14 15 ایام بیت کے روزے رکھتا ہے، رجب کے مہینے میں وہ رکھ رہا ہے، بالکل صحیح۔ ایک شخص خاص اس مہینے میں روزے اس لیے رکھتا ہے کہ رجب کا مہینہ ہے، کوئی ثواب نہیں۔ كان ابن عمر اذا رأى الناس فما يعدون لرجب كره ذلك۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ماہ رجب میں لوگوں کو دیکھتے کہ یہ روزہ رکھ رہا ہے، رجب کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے، یہ کیا کام کر رہا ہے؟ اور اس ماہ کے اندر جتنی روایتیں ہیں روزوں کی، رجب کے روزوں کی یہ ثواب ہے، رجب کے مہینے کا یہ ثواب ہے، سب کی سب ضعیف اور من گھڑت مولویوں نے تیار کر دی۔ بدعتی میں اور صحیح مسلمان میں بڑا فرق ہے۔ صحیح مسلمان 5 وقت کی فرض نمازیں ادا کرے گا، رمضان کے روزے رکھے گا، سنت کے مطابق روزے رکھے گا۔ بدعتی شارٹ کٹ میں کوئی 15 شعبان مل جائے، کوئی 22 رجب مل جائے، کوئی 27 رجب مل جائے، کوئی روزہ ایسا مل جائے، وہ کھڑا ہوا ہے مسجد کے اندر۔ ماہ رجب کے روزے لوگ بیان کرتے ہیں کہ 1000 روزوں کے برابر ایک روزے کا ثواب، جھوٹ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والا جان بوجھ کر متعمد، جان بوجھ کر جہنمی۔ یہ کہہ دے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا، کسی کو نیکی پر لگانے کے لیے جھوٹی حدیث گھڑ لینا جہنمی ہے۔ پیغمبر فرماتے فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، آگ میں جائے گا۔ پیغمبر کی ذات بڑی اعلی، اس پر جھوٹ بولا جائے گا؟ یہ میں اسے خیر کے کاموں کی طرف لا رہا ہوں۔ جھوٹی روایتیں بیان کر کے اگر اللہ کا قرآن اور پیغمبر کی سچی بات اس کا دل نرم نہیں کرتی تو جھوٹی بات نرم کرے گی۔ ماہ رجب کے روزے 1,00,000 روزوں کا ثواب، جھوٹ ہے، کوئی پیغمبر کی حدیث نہیں۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داروں کی مسجد ہے یہ ممبر، کتاب و سنت کے حاملین کا، اہل حدیث کا، یہاں کچی بات تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 27 رجب کو مسجدیں کھول دو، کیوں؟ نفل پڑھنے، قیام کرنا، شب معراج کی نماز پڑھنی ہے۔ پوری تاریخ اٹھا لیں، شب معراج کی تاریخ پر ہی اہل علم کا اتفاق ہی نہیں کس تاریخ کو ہوگا۔ اب نفل لگے ہوئے ہیں، 100 رکعتوں کی نیت کی ہوئی ہے، دھڑا دھڑ شالیمار ایکسپریس مسجد میں چل رہی ہے۔ یہ درس کروانا کیوں؟ 27 رجب ہے، کتنے ظالم لوگ ہیں مسجد نہیں کھول رہے، صفا مسجد والے، سبحان اللہ۔ ایمانداری سے بتائیے، اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے ایمان سے پوچھئے، نیکیوں میں سب سے زیادہ حریص پیغمبر کے صحابہ تھے یا ہم ہیں؟ صحابہ وہ تو تلاش کرتے رہتے تھے کوئی نیکی کا موقع ملے۔
کئی پیغمبر علیہ السلام حکم دیں انتظار میں رہتے تھے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے پیغمبر کی مجلس میں ہی بیٹھے رہتے تھے۔ اگر یہ 27ویں رات کو شب معراج کی نماز، درس قرآن، درس حدیث، محفل نعت، حمد و نعت، اگر یہ ثواب ہوتا تو رب پیغمبر کو نہ بتلاتا، پیغمبر ابو بکر کو نہ خبر دیتے، اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دے یا پیغمبر جو رب تیرا تجھے دے رہا ہے۔ اس لیے دین کامل اور اکمل ہے۔ یہ بدعتی لوگوں کے کام ہے۔ معراج کی رات جی عبادتیں کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ اگر یہ معراج کی رات کوئی نیکی ہوتی، اللہ کی قسم مسجد نبوی میں ایک صحابی بھی پیچھے نہ ہوتا، سارے وہی بیٹھے ہوتے۔ بعد میں لوگوں نے کیا کچھ گھڑ لیا، اسلام اور شریعت کدھر ہے، کوئی خبر ہی نہیں۔ 15 رجب کو مریم کا روزہ رکھنا، یہ 15 رجب آ گئی، یہ روزہ رکھنا ہے، کیوں؟ ام داؤد کی نماز بھی پڑھنی ہے، ساری بدعتیں۔ مریم کا روزہ اور ام داؤد کی نماز، اور یہ 480 ہجری میں یہ بدعت جاری ہوئی۔ اس سے پہلے اہل اسلام مریم کا روزہ یا ام داؤد کی نماز خبر ہی نہیں تھی۔ جو بعد میں ایجاد ہو وہ دین ہوتا ہے۔ دین تو وہ ہے جو جبریل امین لے کر آئے علیہ السلام، شریعت وہی ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ واحد جماعت ہے دنیا میں اہل حدیث جس کا دعویٰ یہ ہے جبریل آسمان سے جو لے کر آیا وہ دین ہے، جو پیغمبر نے بتلا دیا وہ شریعت ہے، جو صحابہ نے کر دیا وہ اس کے لیے ماڈل ہے، امت کے لیے۔ بس بعد میں بیٹھ کر آپ ہزاروں مسئلے گھڑ لیں، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب۔ وہ ایک جماعت رافضیوں کی آواز آتی ہے، کہاں سے آتی ہے پتہ نہیں کون دیتے، مسئلے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی کام ان بدعتیوں کا، یہی کام۔ رجب کی جو پہلا جمعہ اس کی جو پہلی رات آتی ہے، 12ویں نماز پڑھنا، 5 فرض کوئی نہیں پڑھے گا، 12ویں نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد صفا سیٹلائٹ ٹاؤن کھول دی جائے، 12ویں نماز پڑھنی ہے جی۔ رجب کا پہلا جمعہ ہے، ہم نے نوافل پڑھنے، ہائے ہائے 12ویں نماز 12 رکعتیں پڑھنی، 12 رکعتیں پڑھنی۔ پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 12 مرتبہ قل ھو اللہ احد۔ اس حساب سے اس بندے نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اسے کہو 5 وقت رب کہتا ہے فرض نماز ہے، تو جب وقت ہی نہیں ہے، کسٹمر سر پر چڑھے ہوئے ہیں، دکان بڑی بڑی ہے، میں مسجد میں بھاگ جاؤں، گھر بیٹھا ہوا ہے، موبائل پر لگا ہوا ہے، آئیے فرض نماز کے لیے چلیے، نہ، کپڑے نہ پاک ہیں، کپڑے نہ پاک ہیں، لیکن 12ویں نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ رجب کا مہینہ ہے، نماز پڑھنی، بڑا نیک آدمی۔ فرض نماز پڑھی تھی آج صبح کی؟ کہتا نہیں۔ ظہر پڑھی تھی؟ اور میرے پاس ایک مریض ہے، اس کو یہ ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے، ماں اسے بتلا رہی اس کے بارے میں، جوان لڑکا۔ میں نے کہا نماز پڑھ کے آئے؟ کہتا نہیں پڑھی۔ میں نے کہا ظہر پڑھی تھی؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا فجر پڑھی تھی؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا عیسائی ہو؟ کہتا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھے کہتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ عیسائی ہیں؟ کہ جی میں مسلمان، میرا والد مسلمان، میرا دادا مسلمان، ملک مسلمان، محلہ مسلمان، مسجد مسلمان۔
میں نے کہا مسلمان پر تو 5 نمازیں فرض ہیں، تم نے ایک بھی نہیں پڑھی، کب سے نہیں پڑھی؟ اب ماں کو جب یہ انٹرویو ملا نا، اس نے کہا پڑھتا ہی نہیں ہے۔ کون؟ عبد السلام، نام عبد الرحمن، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، نام دیکھو اس کے، لیکن 12 رکعتیں پڑھنے کے لیے مسجد میں ضرور جائے گا۔ رجب کا مہینہ، رجب کا مہینہ، اور 2 کر کے پڑھے گا پوری 12 رکعتیں۔ ویسے کہہ دو 11 رکھتے ہیں نماز تراویح کی، قیام اللیل کی، رمضان بھی آ رہا ہے، کہے گا نا 20 پڑھنی، بدعتیں ہی بدعتیں۔ اس کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کا دامن بدعتوں سے بھرا پڑا، اور مجھے ابن ماجہ کی حدیث اتنی پریشان کرتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بدعتی کی فرض نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، ثواب ہی ہے نا جی، قرآن پڑھ رہے ہیں ماں کے مرنے پر، 40 کھانے لگا کر قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے نا جی۔ دیکھو کیسے مسلمان ہیں، قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ اور بھائی قرآن پڑھنے سے کون منع کرتا ہے؟ جس جگہ پر تو قرآن پڑھ رہا ہے یہاں پیغمبر نے نہیں پڑھا۔ میں پچھلے دنوں قبرستان میں گیا، ایک جنازہ تھا، رات کے وقت اونچی آواز میں مجھے سورۃ البقرہ کی آواز، نہیں، یاسین والقرآن الحکیم، اس کی آواز آ رہی۔ میں نے دیکھا رات کے اندھیرے میں کہاں قرآن پڑھا جائے۔ میں اس آواز کے پیچھے 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 ڈھونڈتا ایک قبر پر پہنچ گیا، وہاں باقاعدہ پورا سسٹم لگا ہوا ہے، ٹیپ ریکارڈ سسٹم، ایٹومیٹکلی یاسین چل رہی ہے۔ واہ واہ رے مسلمان! اور اس نماز کا نام کیا ہے؟ یہ 12 رکھتے ہیں، صلاۃ الرغائب، 12 رکھتے ہیں رجب کے مہینے کی، اور 22 رجب کے کنڈے تو آپ نے سنی لیے ہوں گے کئی مرتبہ۔ 22 رجب کے کنڈے کیا ہوا جی؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی کھیر پکا کر، نیاز پکا کر، شیرنی بنا کر لوگوں کو کھلانا ہے، یہ 22 رجب۔ اور تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، سنیوں کی یا رافضیوں کی، 22 رجب کو امام جعفر صادق نہ پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے، تعلق ہی کوئی نہیں اس بندے کا۔ 8 رمضان 80 ہجری یا 82 ہجری ان کی پیدائش۔ لیکن 22 رجب کی کنڈے وہ مجھے یاد پڑتا ہے، چھوٹا سا تھا میں، بالکل جیسے بچے ہوتے ہیں 6-7 سال کا، میری نانی اماں نے کنڈے بھرے۔ ہمارا ایک کمرہ ہوتا تھا، پھر آگے ایک گیلری سی، پھر اس کے اندر آخر میں کوٹھڑی، مٹی کے پیالوں میں وہ کھیر، وہ حلوہ بنا کر ایک بندے کو اندر لے جاتے، اسے وہاں کھلاتے، اسے فارغ کرتے، پھر دوسرے کو لے جاتے، چھپ کر کھایا کرتے تھے 22 رجب کے کنڈے۔ میں نے پوچھا تھا اندر کیوں کھانا ہے؟ اندر بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ بچہ تھا، ڈانٹ دیا، اندر بیٹھ کے کھاتے ہو، کھا لی۔ نام کیا بھولا؟ پھر امام جعفر صادق کے نام کی کھیر نیاز پکی جا رہی۔ اصل کیا ہے کہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تھے۔ رافضیوں نے خوشی کے طور پر گھر گھر مبارکباد دی، سنیوں سے ڈرتے ہوئے چھپا کر اندر جا کر کھیریں پکائی اور نام بابا جی امام جعفر صادق کے نام لگا دی۔ اور سنی دیکھ لو آج مسلمان کیسے کنڈے بھر رہے، پتہ ہی نہیں کس چیز کی کیا چیز کر رہا ہوں، کیا پکا رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں۔ 1906 میں ریاست رامپور میں اس نے یہ بدعت جاری کی۔ ساری بدعتوں کی ایک تاریخ ہے، اور اسلام کی تاریخ کیا ہے؟ جب آسمان سے پہلی وحی لے کر جبریل امین تشریف لائے۔ بس یہ فرق یاد کر لیں، اصل اسلام کا اور بناوٹی اسلام کا فرق ہے۔ اصل اسلام کیا ہے؟ جبریل امین تشریف لائے اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ بھائی پڑھو،
اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، پہلی وحی۔ اور جس دن جبریل امین آئے اور کہا دنیا میں رہنا ہے تو اجازت ہے، رب کے پاس چلنا ہے تو رب ملاقات کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، میں نے تو اوپر جانا ہے۔ آپ نے صحابہ کو کہا ایک بندے کو اللہ نے اجازت دے دی، دنیا میں رہنا ہے تو رہو، اگر آنا ہے تو پھر آ جاؤ۔ تو اس بندے نے رب سے ملاقات کو پسند کر لیا۔ جب ابو بکر صدیق کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، یہ بات سن کر رو رہے ہیں، تو صحابہ کہتے ہیں اس بزرگ کو دیکھو، یہ رو ہی جا رہا، یہ رو رہے، کوئی صحابی نہیں رویا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالی۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ جو بندہ تھا نا جسے پسند کر لیا رب سے ملاقات کا، وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر جان گئے تھے وہ بندہ نبی ہے، اب انہوں نے چلے جانا دنیا سے، وہ گئے، بس شریعت تکمیل ہو۔ آپ کی وفات پر ام ایمن بہت روتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ام ایمن بہت روتی ہے، آؤ اس کے پاس چلے، اسے سمجھاتے۔ یہ دونوں چلے گئے، ملاقات ہوئی، کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ بہت روتی ہیں، اکثر روتی رہتی ہیں۔ کہا سچ خبر ملی، میں روتی رہتی ہوں۔ یہ سمجھانے لگ گئے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات، جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہی جانا۔ یہ پیغمبر سے اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے، وہ بھی چلے گئے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام بھی تشریف لے گئے، فوت ہو گئے، وہ تو جانا ہی جانا تھا، تم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ اس ام ایمن کو خبر تھی عقیدے کی کہ نبی نے فوت ہونا ہے، لیکن آج نبی زندہ ہے قبر میں۔ دیکھ لو ان لوگوں کے مسئلے، یہ حیاتی دیوبندی ہیں، یہ مماتی دیوبندی ہیں، گروپ بندی ہیں، سارے فرقی بندی ہیں، فرقے ہی فرقے ہیں۔ جب سمجھایا نا دونوں نے تو ام ایمن نے کہا میں اس لیے نہیں روتی کہ پیغمبر فوت ہو گئے، وہ تو فوت ہونا ہی تھا، میں اس لیے روتی ہوں جو روزانہ آسمان سے جبریل اللہ کی وحی لے کر آتا تھا وہ آج کے بعد زمین پر نہیں آئے، نبی چلے گئے، اب جبریل دنیا میں نہیں آئے، وہ شریعت مکمل ہو گئی ہے۔ تم نے یہ ساری شریعتیں کہاں سے جمع کر لی؟ اس بدعت کا یہ ثواب ہے، اس کام کا یہ ثواب ہے، اس کام کا یہ ثواب، تمہارے اوپر کون سا فرشتہ آسمان سے اترتا ہے جو تمہیں شریعت سازی کا حکم دیتا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے جی، اپنے اپنے مردوں کی طرف سے صدقے کرو، خیرات کرو، بھرو مولویوں کے جیبوں کو، بھرو مولویوں کے جیبوں۔ اتنا بڑا کاروبار ہے یہ مولویوں کا، معذرت کے ساتھ مولوی مجھ سے ناراض رہتے، اتنا بڑا کاروبار ہے، کوئی بدعت جاری کر کے دیکھ۔ ابھی لاہور میں میک اپ کا سامان ایکسپائر ہوا، کمپنی نے اٹھا کر زمینوں میں پھینک دیا، گاؤں میں جا کر بھئی چلو رب کی شان، اوپر سے آسمان سے بارش ہو گئی، وہ علاقے میں جو خوشبو پھیلی، دنیا پتیوں کی ٹوٹ پڑی، مٹھی اٹھا رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے اینکر کو میں نے اپنے بھائی کو پلائی ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، وہ کہتے میں نے اپنے بچے کو پلائی ہے، ساری بیماریاں ختم ہو۔ واہ بدعتی! اور وہ کہہ رہا ساتھ یہ فلاں کمپنی نے یہاں، اس نے کہا نا یہاں پر بزرگ بیٹھے تھے، آج ان کی خوشبو قبر سے آ رہی، کل کو وہاں پہ ڈھیری بنا کر بیٹھ جائے گا، لا الہ الا اللہ، خوشبو والا پیر تیار ہو جائے گا۔ وہ میں نے پہلے بھی شاید آپ کی مسجد میں سنایا، میں نے آپ کو، وہ فیصل آباد کے علاقے میں، میں پورے پاکستان میں پھرتا ہوں،
ایک آدمی کا 1.5-2 ایکڑ زمین، سچا واقعہ، اس نے کہیں مولیاں لگا لی، وہ کھاڑی کھائی بھی، ایک مولی کہیں چھوڑ دی، وہ کہیں کھدائی کرتے ہوئے 2 گز کی مولی لمبی ہو گئی، وہ جو نکالی دنیا ٹوٹ پڑی۔ آج وہ کئی مربوں کا مالک ہے اور مولی والی سرکار کے نام سے مقبرہ بنا ہوا۔ جس قوم کی یہ حالت ہو، آپ کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی، بارش کیسے ہو؟ اس قوم کا ایمان اتنا گندا، اتنا کچا کہ تھوڑا سا کوئی بچہ پاگل پیدا ہو جائے، اب نارمل جسے کہتے ہیں، کزن میرج کے اکثر رزلٹ آ رہے ہیں، کہتے ہیں سائی پیدا ہو گیا۔ وہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی کی انگلیاں اس کی بھی 6، اس کی بھی 6، پاؤں کی بھی 6، دوسرے کی چھگا پیر، وہ ابھی پنگوڑے میں پھرتا ہے اور لوگ اس سے آ کر تھپکیاں دلوا رہے ہیں اور نذرانے دے رہے ہیں اور غوثیے پلادے تیار ہو رہے ہیں۔ بدعتیوں کا میں کیا بتاؤں آپ کو، ذرا باہر نکل کر دیکھیں لوگوں کی بدعتیں۔ جی رجب کا مہینہ ہے، ابا جی فوت ہوئے ہیں، دیکھ پکاؤ مولوی کے گھر، بکرا کٹاؤ مولوی کے گھر۔ وہ یہیں سے بکرا خرید کے کوئی لے گیا، آپ کے یہ جو روڈ ہے، یہ باہر نکلے سیدپور کہتے ہیں یہیں پر جو بکرے والے بیٹھے، اس نے جا کے مسجد میں دے دیا مولوی کو۔ اگلے دن اسے کوئی مصیبت خواب نظر آ گیا، بلی رستہ کاٹ گئی، کوا آ گیا، آنکھ پھڑکنے لگ گئی، وہ بھاگا، وہ دیکھا بکرا جو کل دیکھ رہا تھا وہ وہیں کھڑا ہوا۔ اس نے کہا یہ کدھر سے ہے؟ کہا مولوی صاحب بیچ کر گئے۔ آؤ مولوی صاحب فروخت کر گئے۔ اس نے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے بکرا لیا، مولوی کو کہا ذبح کر میرے سامنے یہیں، اس نے ذبح کیا، کسائی نے گوشت لے لی۔ مولویوں کا کوئی اعتبار ہے؟ الا من رحم ربی، ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوگا جو حلال کھاتا ہوگا، یاد رکھیے گا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، مجھے کیا پرواہ، میں نے کوئی آپ سے تنخواہ لے لی۔ وہ ہم نے کک رکھا اپنے پاس، بکرے آ گئے مدرسے میں، اس نے کہا جی کوئی پروگرام؟ اس نے کیا پروگرام؟ اس نے کہا جی میں F10 میں تھا نا، تو مولوی ساروں کا گوشت بنا کر سامنے کسائی سے طے کیا ہوتا تھا، ایک ٹائم کھلایا بچوں کو، باقی سارا بیچ کے اپنے گھر پیسے ان کو دیتے۔ اے خدا کے بندے، کوئی کسی کے گھر دروازہ کھٹکھٹا کے اس کے گھر میں کوئی 5 کلو گوشت دے، تجھے بھی پتہ لگے میں دیکھ رہا ہوں۔ رجب کا مہینہ 2 باتیں رہ گئی، قبروں کی زیارت کرنا۔ رجب کا مہینہ، چلو ابا جی کی قبر لپائی شپائی، پورا سال کبھی نہیں کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کیا معنی؟ رب ارحمہما، اللہ ان دونوں پر رحم کر، کیسے؟ جیسا کہ ربیانی، انہوں نے میری پرورش کی، صغیرا، جب میں بچہ تھا۔ یہ دعا اگر مولوی کو لے گئے تو اس سے کہا دعا کر، ہاتھ میں نے بھی اٹھا دیے تھے، آمین کہہ دیا۔ تو یہ باپ کے لیے دعا کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اور رجب کے مہینے میں قبرستان پہنچا ہوتا، قبرستان جانا۔ وقت ہو گیا، میں مختصر کرتا ہوں، اور پھر خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا۔ سفر ہی جائز نہیں ہے، مسجد نبوی کی نیت سے سفر کریں گے شریعت میں، اور پیغمبر علیہ السلام کی وہاں قبر ہے، جا کر سلام بھی کہیں گے، درود بھی پڑھیں گے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ابن عمر سفر کر کر آتے، پیغمبر کی مسجد میں آتے، 2 رکعتیں پڑھتے، اور قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رجب کے مہینے میں قربانی کرتے تھے لوگ، مکہ کے کافر، اور رجب کے مہینے میں کانوا یذبحون فی رجب یقال له العتیرہ۔ آپ نے فرمایا لا عتیرہ ولا فرع ولا عتیرہ، کوئی شے نہیں ہے، سب بدعتیوں کے کام ہے، کوئی قربانی نہیں اس مہینے میں۔ وقت ہو چکا ہے، خلاصہ یہ ہے جمعے کا، بدعتوں سے بچیں، ورنہ جو 2-4 نیکیاں نا جو ہم سمجھتے ہم نے کر لی برباد ہو جائیں گی۔ جتنا گندا اور قہر اس بندے پر اترتا ہے نا، جتنا اس کا گندا عقیدہ ہے، جتنا اللہ کا غضب اس بدعتی پر اترتا ہے، کسی پہ نہیں اترتا۔ یہ شریعت کو توڑ کے رکھ دیتا ہے کہ شریعت تو میری ہے۔ وہ میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، دیوبندی ہے،
وہ کہتا ہے پورے قرآن میں پوری حدیث میں نماز کا طریقہ ہی نہیں، یہ تو ہمارے امام ابو حنیفہ نے طریقہ بنایا۔ کیا کہوں ان کو؟ اللہ کے بندو، امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ اور اس سے پہلے جو صحابہ نے نمازیں پڑھی ان کو طریقہ ہی نہیں پتا تھا، بس اپنا مسلک، اپنی جماعت، اپنے طریقے، کہ ہمارا بندہ ہمارے جال میں ہی پھنسا رہے، نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ترجمے کے ساتھ قرآن لیجئے اور خود پڑھیے، انشاءاللہ عقل آ جائے گی۔